دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منعقد تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک اجنبی شخص کی صورت میں تشریف لائے، جس کو آپ نے مشکوٰۃ شریف کے اندر سال گزشتہ پڑھا کہ وہ اس شان سے تشریف لائے کہ ان کے اوپر سفر کے آثار نہیں تھے، کپڑے نہایت سفید، بال نہایت کالے، اور مجمع میں جتنے حضرات شریک تھے ان میں سے کوئی ان کو پہچان نہیں رہا۔ حتیٰ کہ روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس محفل میں پہلے مرحلے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے تھے، بعد میں پہچانا۔ تو جبریل امین اجنبی شخص کی حیثیت سے تشریف لائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام اور احسان اور قیامت کے وقت کے بارے میں سوال فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی۔ یہاں جو روایت آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ جبریل امین نے سب سے پہلے سوال کیا ایمان کے متعلق، اس کے بعد سوال کیا اسلام کے متعلق، اور اس کے بعد سوال کیا احسان کے متعلق، اور اصل ترتیب یہی ہے۔ اور مشکوٰۃ شریف میں جو سال گزشتہ آپ نے حدیث پڑھی ہے، بالکل کتاب الایمان کی پہلی حدیث، اس میں اسلام کا سوال پہلے ہے اور ایمان کا سوال بعد میں، اور یہ کوئی اختلاف کی چیز نہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حدیثوں کی بڑی تعداد وہ ہے جو روایت بالمعنی کے طور پر کی گئی۔ اس کے علاوہ کسی واقعے کو بیان کرتے وقت ترتیب کو باقی رکھنا نہ ضروری ہوتا ہے اور نہ ایسا ہر حال کے اندر ممکن ہے، بلکہ تقدم و تاخر ہو جاتا ہے۔ لہذا روایتوں میں اس طریقے کا اختلاف وہ روایت کی صحت کے بارے میں کسی طرح کا نقصان نہیں کرتا۔ یہ معمولی درجے کا تقدم اور تاخر اس سے روایات کی صحت متاثر نہیں ہوتی ہے، نہ اس پر کوئی اشکال قائم کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال سب سے پہلا سوال جبریل امین نے ایمان کے بارے میں فرمایا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی۔ یہاں پیغمبر علیہ السلام نے ایمان کی تشریح کرتے ہوئے ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ سے ملاقات پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا، یہاں 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اور دوسری روایت کے اندر 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں، یعنی تقدیر کا بھی بیان ہے، اور بعض روایتوں کے بیان کو ملا لو تو 7 چیزیں ہیں، اور یہی 7 چیزیں ایمان مفصل کے اندر لی گئی ہیں۔ ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں۔ دیکھو یہاں ایک ذرا اشکال ہے طالب علمانہ کہ ہم نے یہ پڑھا اور پڑھایا ہے کہ معرف اور معرف دونوں علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے۔ اگر ایک ہی چیز معرف ہے اور وہی چیز معرف ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے تعریف الشیء بنفسہ لازم آتی ہے، جو ایک غلط چیز ہے۔ تو اب یہاں الایمان باللہ، ان تؤمن باللہ، یہاں معرف اور معرف دونوں ایک ہی ہیں۔ ایمان یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں، تو الایمان یہ معرف ہے اور ان تؤمن یہ معرف ہے۔
تو معرف بھی ایمان اور معرف بھی ایمان، تو معرف اور معرف دونوں ایک ہو گئے۔ تعریف الشیء بنفسی لازم آتی ہے، یہ غلط چیز ہے بظاہر، اس کا جواب ذہن میں رکھیے کہ ایمان کے ایک اصطلاحی معنی ہے اور ایمان کے ایک لغوی معنی ہے، اور تعریف معرف اور معرف کے درمیان من وجہ مغایرت ہونی چاہیے۔ من کل الوجوہ اگر مغایرت ہو تو پھر تو تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ من وجہ مغایرت کافی ہوتی ہے، اور وہ مغایرت یہاں پر موجود ہے کہ ایک جگہ اصطلاحی معنی ہے، ایک جگہ لغوی معنی ہے۔ الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ ہے، اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ ایک ہے، واجب الوجود ہے، وہی صرف عبادت کے لائق ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا صحیب نہیں ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، کوئی اس کا باپ نہیں ہے، کوئی اس کی ماں نہیں ہے، وہ ہر طرح کے نقائص اور عیوب سے منزہ اور مبرہ ہے، پاک اور صاف ہے۔ ان تمام باتوں کا یقین رکھنا یہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ وَمَلَائِكَتِهِ، اور ایمان یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں، آپ یقین رکھیں فرشتوں پر۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے وجود کے قائل ہوں، آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ اللہ کی ایک پاکیزہ اور نورانی مخلوق ہے، نہ ان کو مؤنث کہہ سکتے ہیں نہ ان کو مذکر کہہ سکتے ہیں، اور وہ اللہ کی فرما بردار مخلوق ہے، اللہ کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ آج سمجھ میں آ گئی؟ یہاں ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ صاحب فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق ہیں، اور انہوں نے ہم کو پیدا کرنے کے بعد ہماری تمام ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری لی ہے، تو کچھ ضرورتوں کا انتظام تو اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست کر دیا ہے۔ بھائی ہمارے لیے پانی کی ضرورت ہے، ہمارے لیے کھانے کی ضرورت ہے، یہ سب چیزیں اللہ نے یہاں دنیا میں بھیج دی ہیں، زمین میں سب کا اشتاق اور خزانہ کر دیا ہے، اور انسان کسب کرتا ہے، کاشت کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے، ان ساری چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور ایک انسان کی ضرورت ہے اس کے دل کا مجلہ اور مزکہ ہونا، دل کو مجلہ اور مزکہ کرنے والی، یعنی یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ضرورتیں جسمانی ہیں اور کچھ ضرورتیں روحانی ہیں۔ جسمانی ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست انسان کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ اپنے طور پر اسباب کا کسب کرتا ہے، وہ چیزیں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن روحانی ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو بھیجتے ہیں، اور انسان براہ راست اللہ کے خطاب کا تحمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے کچھ انسانوں کا انتخاب کیا، ان کو نبی کا درجہ دیا، رسول کا درجہ دیا، اور پھر فرشتوں کے ذریعے وہ پیغام الہی ان تک پہنچایا جاتا ہے، اور پھر وہ عام انسانوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو فرشتے ہماری روحانی ضرورتوں کی کفالت کا ذریعہ ہیں، اس لیے ان پر ایمان لانے کی بات ہے، سمجھے؟ تو وَبِلِقَائِهِ، اور تم ایمان لاؤ اللہ سے ملاقات پر، اور اللہ سے ملاقات کہاں ہوگی؟ آخرت میں ہوگی، دنیا کے اندر تو اللہ سے ملاقات ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا میں نہ اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ اللہ کسی کو نظر آ سکتے ہیں۔ تو بِلِقَائِهِ، اللہ سے ملاقات پر یقین رکھو، یہ عقیدہ آخرت کی طرف اشارہ ہے۔
چنانچہ مسلم شریف کی روایت کے اندر یہی ہے کہ والیوم الآخر، کہ تم آخرت کے دن پر ایمان رکھو۔ آخرت کا دن جو ہے یہ آخرت کا عقیدہ اسلام کا انتہائی اہم اور بنیادی عقیدہ ہے۔ یہی عقیدہ انسان کو اعمال صالحہ کے کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور بری باتوں سے بچنے پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ عقیدہ نہیں ہو تو انسان صحیح اور غلط، نیک و بد کے درمیان نہ تمیز کر پائے گا، نہ کسی نیکی پر جم پائے گا۔ انسان کو صحیح راستے پر گامزن رکھنے کے لیے یہ عقیدہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جب کسی آدمی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس کو خرچ کرنے کے بعد اس کا حساب مجھے دینا ہے۔ کسی آدمی کو آپ 100 روپے دے دو اور کہو بھی تم خرچ کر لو، چاہے جیسے کرو، تمہاری مرضی، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اب وہ اس 100 روپے کو خرچ کرنے میں کوئی احتیاط نہیں برتے گا، میرے ہیں چاہے جیسے اڑا دو۔ لیکن آپ 100 روپے کسی کو یوں کہہ کر دیں کہ دیکھو خرچ کر لو، ان کو سب تمہیں کو خرچ کرنے ہیں، لیکن خرچ کرنے کے بعد ایک ایک پائی کا حساب مجھے بتانا ہے کہاں خرچ کیے۔ اب بھی آپ بللے تھللے خرچ کر دیں گے، ان کو نہیں کر سکتے۔ اب ایک ایک پیسہ خرچ کرنے سے پہلے سوچو گے بھائی جواب بھی دینا مجھے حضرت کو کہ کہاں خرچ کیے، تو کہیں غلط ایک نیا پیسہ خرچ کرنے کی ہمت آپ کے اندر نہیں ہو سکے۔ تو اللہ نے ہم کو یہ زندگی کی دولت دی، لے جاؤ گزارو، لیکن جب اس کو گزار کر فارغ ہو جاؤ گے تو زندگی کے ایک ایک لمحے کا ہم حساب لیں گے، کہاں خرچ کیے۔ حدیث میں ہے نا، لا یزال قدم عبد حتی یسأل عن خمس، کسی انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے جنبش بھی نہیں کر سکیں گے، یعنی اس کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ 5 باتوں کا اس سے سوال نہ کر لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افنا، یہ بتاؤ کہ زندگی کہاں خرچ کر کے آئے۔ تو زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جس آدمی کو یہ عقیدہ ہے کہ میری زندگی کا حساب و کتاب لیے جائے گا اور حساب و کتاب آخرت کے اندر ہوگا، تو آخرت کا عقیدہ انسان کی اصلاح کے سلسلے میں اس کے راہ راست پر برقرار رہنے میں، ثابت قدم رہنے میں انتہا درجے اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے فرمایا وَبِلِقَائِهِ، ایمان رکھو اس بات پر کہ آخرت میں اللہ سے ملاقات ہونی ہے، وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ یقین رکھو کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سارے افراد کو دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اور یہ بھی یقین رکھو اور عقیدہ بناؤ کہ ان تمام نبیوں کے اخیر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آنا ہے۔ اب قیامت تک نجات کا انحصار صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھو۔ عالم الاسلام، یہ تو ایمان کی تشریح ہوئی۔ دوسرا سوال جبریل امین نے فرمایا اسلام کے بارے میں، الاسلام، اسلام کیا ہے؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور جو زکوٰۃ فرض کی گئی ہے اس کو ادا کرو۔ وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھو۔ اسلام کے جو بنیادی احکام ہیں ان میں سے ایک فریضہ حج کا فریضہ ہے۔
یہاں اس روایت میں فریضہ حج کا تذکرہ نہیں ہے. اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حج کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ بعض لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ صاحب جس وقت یہ سوال و جواب ہوئے تھے اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا، لیکن یہ جواب موضوع اور درست نہیں ہے، اس لیے کہ روایات میں اس بات کی صراحت ہے کہ یہ سوال و جواب بالکل اخیر زمانے میں ہوا ہے. سن 10 کے آس پاس میں یہ سوال و جواب کی محفل منعقد ہوئی ہے. تو اس وقت تک حج کی فرضیت نہ ہو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حج تو اس سے پہلے فرض ہو چکا تھا. صحیح بات یہ ہے کہ یہاں راوی نے اختصار کیا اور حج کا تذکرہ بیان نہیں کیا، چنانچہ دوسری روایتوں کے اندر حج کا تذکرہ موجود ہے. لہذا یہ کہنا کہ حج نہیں فرض ہوا تھا، حج کی فرضیت کے بعد ہی یہ سوالات قائم ہوئے ہیں اور حج فرض ہو چکا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب اور بیان کے اندر حج کا تذکرہ بھی تھا اور ہے. یہاں راوی نے روایت کے اندر اختصار کیا ہے، اور اس طرح کے اختلافات یہ روایت کی صحت کو متاثر نہیں کرتے. روایت بالمعنی کے پیش نظر اور اختصار کے پیش نظر روایتوں میں اس طرح کا اختلاف ہو جانا ایک فطری بات ہے، اس سے روایت کی صحت متاثر نہیں ہوتی ہے. عالم الاحسان، احسان کیا چیز ہے؟ دیکھو، احسان کا لفظی ترجمہ ہے اچھا کرنا. فارسی میں 2 لفظ آتے ہیں، نیکو کردن اور نیکو کردن. نیکو کردن کے معنی ہوتے ہیں اچھے اچھے کام کرنا، اور نیکو کردن کے معنی ہوتے ہیں ہر کام کو اچھے طور پر کرنا. احسان کے معنی یہاں پر نیکو کردن نہیں ہے بلکہ نیکو کردن، یعنی ہر کام کو اچھے انداز پر کرنا، یہ احسان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ہر کام اچھے ڈھنگ پر اچھے طریقے پر کرنے کی تعلیم دی. چنانچہ حدیث پاک میں ہے ان اللہ کتب علیکم الاحسان فی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح او کما قال، کہ اللہ نے ہر چیز کو اچھے انداز پر انجام دینا تمہارے لیے ضروری قرار دیا ہے. لہذا اگر حکم شریعت کے مطابق کسی کو قتل کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اچھے انداز پر قتل کرو، یعنی ایسے انداز پر قتل کرو کہ جس سے فوری طور پر اس کے تن سے جدا ہو جائے، بہت دیر تک اس کو تڑپنا نہ پڑے. اور لاش کو خراب مت کرو، زبان کاٹ دی، آنکھ توڑ دی، ناک کاٹ دی، منہ کاٹ دی، بس قتل کی بات ختم. تو فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، اگر شریعت کے حکم کے مطابق کسی کو قتل کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اچھے انداز پر قتل کرو. جانور کو ضرورت کے لیے ذبح کرنا ہو تو فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اس کو اچھی طرح ذبح کرو، یعنی چھری کو تیز کر لو اور گردن کی رگیں کاٹنے کے بعد فوراً اس کی کھال مت اتارو، تھوڑی دیر اس کو ٹھنڈا ہونے دو تاکہ اس کو تکلیف اور اذیت زیادہ نہ ہو. تو ہر کام کو اچھے انداز پر کرنا یہ احسان ہے. ٹھیک ہے، اسی احسان کو زہد بھی کہا گیا ہے، اور اسی احسان کو اخلاص بھی کہا گیا ہے، اور اسی احسان کو تصوف بھی کہا گیا ہے. تصوف کا حاصل اور خلاصہ بھی یہی ہے کہ انسان نیت کو درست کر لے، یعنی اس کا ہر کام اللہ کے لیے ہو، اس کا قلب مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور کوئی کام اس کا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے خلاف نہ ہو. اس کا طریقہ بتایا کہ یہ کیفیت کب پیدا ہوگی، اخلاص کامل اور ہر کام کو بالکل صحیح انداز پر کرنا یہ کب ہوگا؟ فرمایا اس کے لیے ایک اعلیٰ طریقہ ہے، ایک ادنا طریقہ ہے.
اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ یہ تصور قائم کرو، اس بات کا احساس کرو کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ دیکھو گویا میں نے اس لیے لگایا ہے کہ دنیا میں حقیقتاً اللہ کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اگر یوں کہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو دیکھا تو جا ہی نہیں سکتا، تو گویا کا لفظ بڑھا دیا کہ اتنا استحضار ہو، اتنا استحضار ہو، اتنا استحضار ہو کہ ایسا لگے کہ گویا بس اللہ میری نگاہوں کے سامنے ہی ہیں۔ اور فرمایا اگر یہ اعلیٰ درجہ نہیں پیدا ہو سکتا تو کم سے کم یہ ادنا درجہ اپنے اندر پیدا کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا۔ کوئی مزدور یا کوئی ماتحت جب کسی کام میں مصروف ہو اور اس کو یہ یقین ہو کہ جس کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، جو یہ کام مجھ سے کرا رہا ہے، اس کی نگاہیں بالکل مجھ پر ہیں، تو وہ کام میں گڑبڑ نہیں کر سکتا، بالکل صحیح انجام دیتا۔ اور جہاں اسے یہ غفلت ہوئی، یہ احساس ہوا کہ جس کے لیے کام کر رہا ہوں، جو مجھ سے کام کرا رہا ہے، وہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، تو کام الٹا پلٹا شروع کر دے گا، اس کی کیفیت بدل جائے گی۔ تو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اسے کاف لائے یہاں پہ، یہ نہیں فرمایا ان تعبد اللہ ان تراہ، بلکہ کاف تشبیہ لائے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ گویا کا ترجمہ اسی کاف کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر تم اللہ کو دیکھ نہیں رہے ہو، فإنہ یراک، تو یہ تو بات یقینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اور دیکھو یہاں اس روایت کے اندر تو ان تعبد اللہ ہے، اور بعض روایتوں کے اندر ان تعمل ہے، یعنی یہ جو کیفیت ہے کہ ہمیں ہر وقت یہ استحضار رہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ صرف عبادتوں سے متعلق نہیں ہے کہ نماز کی نیت باندھو تو یہ تصور کرو کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور دکان پہ بیٹھوں تو یہ تصور نہیں، مدرسے میں پڑھاؤں تو یہ تصور نہیں، کھیت پہ جاؤں تو یہ تصور نہیں، دوستوں کی بیٹھک میں ہوں تو یہ تصور نہیں۔ جہاں بھی ہو، نماز میں ہو، کھیت پر ہو، دکان پر ہو، فیکٹری میں ہو، مدرسے میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جو بھی تمہاری حالت ہے، فی کل حال، ہر حال کے اندر تمہیں یہ تصور اپنے اندر جمائے رکھنا چاہیے، یعنی 24 گھنٹے یہ تصور اور استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی انسان کی صلاح کا اور اصلاح کا سب سے بنیادی مرکز ہے۔ اگر انسان اس تصور کو قائم کر لے تو کوئی گناہ اس سے سرزد ہو نہیں سکتا۔ دکان پہ بیٹھ کر وہ ڈنڈی نہیں مار سکتا، کم نہیں توڑ سکتا، کپڑے کی دکان پہ بیٹھ کر کے کپڑا کم نہیں ناپ سکتا، وہ اپنی آنکھوں کو کسی اجنبی کی طرف اٹھا نہیں سکتا، اپنے قدموں کو کسی غلط کام کی طرف لے جا نہیں سکتا، وہ کسی کے مال کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھ سکتا۔ تو ہر حال میں، زندگی کے ہر لمحے، ہر میدان میں یہ تصور مطلوب ہے کہ ہم وقت ہم کو یہ استحضار رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو سائل نے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ دیکھو نیچے لکھا ہوا ہاں ہونا بمعنی الاخلاص، یہاں احسان کے معنی کیا ہے؟ اخلاص کے ہیں، اور اخلاصی کا دوسرا نام کیا ہے؟ تصوف ہے۔ ان تعبد اللہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ یقیناً تم کو دیکھ رہا ہے۔ چوتھا سوال، متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ دیکھو اس کا ایک سیدھا سادہ جواب یہ ہو سکتا تھا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ جواب آپ نے نہیں دیا۔ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہ تعبیر اس لیے بیان کی گئی ہے
کہ صرف ایسا نہیں کہ میں ہی نہیں جانتا، بلکہ دنیا میں کوئی شخص بھی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، یہ بات اللہ کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہے، صرف اللہ جانتا ہے۔ جس فرشتے کے سور پھونکنے پر قیامت قائم ہوگی اس کو بھی نہیں پتا کہ کب ہوگی، وہ بھی انتظار میں ہے کہ حکم خداوندی ہوگا تو بجا دوں گا، بجا دوں۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا نہیں بجائے گا۔ کب بجائے گا اس بازے کو، سور کو؟ جب اللہ کا حکم ہوگا۔ اللہ کا حکم کب ہوگا یہ نہیں پتا۔ تو جس فرشتے کو سور پھونکنا ہے قیامت کے قیام کے لیے، اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ واقعہ کب ظہور میں آئے گا، اور کسی کو کیسے معلوم ہوگا؟ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا مل مسئول بعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے قیامت کب آئے گی۔ البتہ قیامت سے پہلے کچھ خاص حالات پیش آئیں گے، ان حالات کی اطلاع میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ قیامت جب آنی ہوگی تو اس سے پہلے یہ چیزیں پیش آئیں گی، یعنی علامات قیامت۔ قیامت کا وقت مخصوص تو نہیں بتا سکتا، لیکن قیامت کی علامتیں بتا سکتا ہوں۔ قیامت کی کچھ علامات بعیدہ ہیں، کچھ علامات قریبہ ہیں۔ علامات بعیدہ میں سے تو خود آپ کی تشریف آوری بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ بھئی جب آخری رسول آ گیا تو آخری چیز اخیر میں آتی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اب اپنے اخیر پڑاؤ کریں۔ اس لیے کیا کہا گیا؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ دیکھو شق قمر کا معجزہ ہو چکا، یہی سب قیامت میں ہوگا کہ ساری مخلوق کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا، تو سمجھو قیامت نزدیک آ چکی ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا جیسے یہ دونوں انگلیاں، یعنی جیسے یہ انگلی اس سے تھوڑا آگے ہے نا اور یہ تھوڑا پیچھے ہے، بس قیامت مجھ سے اتنی ہی پیچھے ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا بھی قیامت کو تو یوں سمجھو کہ جیسے کسی تھان کو، کپڑے کو کاٹا جاتا ہے تو کاٹتے کاٹتے اخیر میں جو کناری ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے نا، جو ایک دو دھاگا قینچی سے کٹنے سے رہ جاتا ہے، وہ جھٹکا مارنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا بس سارا کٹ گیا، اب ایک دھاگا لٹکا ہوا ہے، اب ٹوٹے کب ٹوٹے پتہ نہیں کب ٹوٹ جائے، بالکل قریب ہے۔ تو ایک یہ بات آپ نے کب فرمائی تھی؟ 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے۔ تو ایک تو ہے قیامت کی علامات بعیدہ، وہ تو چلی آ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں سے ظاہر ہو چکی ہیں، اور کچھ علامات قریبہ ہیں کہ جن کے وقوع میں آتے ہی بہت جلدی قیامت آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہو کچھ عمومی علامتیں، کچھ خصوصی علامتیں۔ تو قیامت کی جو علامتیں ہیں ان علامتوں میں سے دو علامتیں یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنم دینے لگے۔ جب زمانے میں یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ باندی اپنے مالک کو جنم دے تو سمجھو کہ بس قیامت قریب لگی ہے۔ باندی اپنے آقا کو جنم دے، اس کے بہت سارے مطالب حضرات محدثین نے بیان فرمائے ہیں، لیکن اس کا سب سے بہترین مطلب اور صحیح ترین مطلب یہ ہے کہ جب اولاد نافرمان ہو جائے، خصوصاً لڑکیاں نافرمان ہو جائیں۔ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں اپنی ماؤں کی فرما بردار زیادہ ہوتی ہیں۔ جب نافرمانی اتنے عروج پر پہنچے کہ لڑکیاں بھی نافرمانی کرنے لگیں، پوری اولاد نافرمان ہو جائے، تو بس سمجھو قیامت کی گھنٹی اب بجنے والی۔ اور آج کی بات ہو گئی، بہت سارے لوگ ہیں جو اس سلسلے کے اندر جو ہے اکثریت کا حال یہ ہے کہ اب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے اطاعت اور فرما برداری کا معاملہ نہیں کرتے، بلکہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ بنا رہی ہے جو حاکم اپنے محکوم کے ساتھ، آقا اپنے غلام اور باندیوں کے ساتھ بناتا ہے۔ تو یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور دوسری علامت دولت کی ریل پہ،
جب دنیا کے اندر دولت کی ریل پیل ہو جائے، بے پناہ دولت دنیا کے اندر آ جائے اور کثرت دولت کا نتیجہ یہ ہو کہ انتہائی پسماندہ زندگی گزارنے والے لوگ بھی بلڈنگیں بنانے میں تفاخر کرنے لگیں اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، تو سمجھ لو کہ قیامت کی گھنٹی بجنے والی ہے۔ اور یہ علامت بھی اس وقت پائی جا رہی ہے، اللہ خیر کا فیصلہ فرمائے۔ بات سمجھ میں آئی ہوئی؟ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، البتہ میں تم کو بتاؤں گا اس کی علامتیں۔ کیا ہے وہ علامتیں؟ اذا ولدت الامۃ ربہا، جب باندی جنم دے اپنے آقا اور مالک کو، وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمِ، دیکھو بہم کے معنی کالا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اس کو ہم جو ہے ابل کی صفت بھی بنا سکتے ہیں اور رعاة کی صفت بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر ابل کی صفت بنائے تو اس کو مجرور پڑھیں گے، ایسے پڑھیں گے اذا تطاول رعاة الابل البهم، اور ترجمہ اس صورت میں یہ ہوگا جب کالے اونٹوں کو چرانے والے چرواہے بلڈنگیں بنانے میں تفاخر کرنے لگے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کو رعاة کی صفت بنائیں، اذا تطاول رعاة الابل البهم، جب اونٹوں کو چرانے والے کالے کلوٹے لوگ بھی، حبشی لوگ بھی، گرے پڑے لوگ بھی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگے تو قیامت آ جائے گی۔ سمجھ میں آگے بات؟ آگے فی خمس، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے، یعنی کسی کو یہ سوال ذہن میں آ سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام تو پیغمبر ہیں اللہ کے، اور سب سے بڑے پیغمبر ہیں، پیغمبر آخر الزمان ہیں، اگر ان کو بھی یہ معلوم نہیں ہے قیامت کب آئے گی تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت ساری غیبی باتیں بتا رکھی ہیں، مستقبل کی باتیں بتا رکھی اور آپ ان کو بتاتے بھی ہیں، تو آپ کو بھی معلوم نہیں، بڑی عجیب سی بات ہے جس کو اللہ نے اتنے علوم سے، آپ نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، اگلے اور پچھلے لوگوں کے جتنے علوم ہیں وہ سارے علوم میری ذات میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ تو جس کو علم الاولین والآخرین حاصل ہو اسے بھی اگر قیامت کا علم نہیں تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے بھائی۔ اس کا جواب دیا فی خمس، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ 5 چیزوں کو اللہ نے اپنے ساتھ خاص کیا ہے کہ ان 5 چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ فی خمس، تو اس جو ہے جو ایک سوال ہو سکتا تھا نا اس کو رد کیا، فی خمس، یہ قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں شامل ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلیل کے طور پر قرآن کی آیت پیش فرمائی۔ دعوت ہے نا کہ 5 چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو اس آیت میں یہ مضمون ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی ان اللہ عنده علم الساعة، دیکھو یہ الآیہ ہے، اقرأ الآیۃ بتمامها کا مخفف ہے، یہ پوری آیت آپ پڑھ لیجئے۔ ثم ادبر، پھر وہ چلا گیا، فقال ردوه، تو آپ نے فرمایا اس شخص کو واپس بلاؤ، فلم يروا شيئا، لوگوں کو کچھ نظر نہیں آیا۔ جب حضرت نے فرمایا ادھر بلانا اس آدمی کو، اب وہ آدمی اٹھ کر گیا، چند ثانیوں کے بعد پیچھے سے صحابہ کے ڈھونڈنے کے لیے، تو پتہ ہی نہیں، اس لیے کہ انسان ہوتا تو پتہ چلتا، وہ تو فرشتے تھے، غائب ہو گئے۔ فلم يروا شيئا، لوگوں کو کچھ نظر نہیں آیا۔ فقال، تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ھذا جبریل جاء يعلم الناس دینهم،
یہ جبریل امین تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. سمجھ گئے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حضرت جبریل کی خبر کب دی تھی؟ بعض روایتوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسی وقت آپ نے بتا دیا، جیسے یہاں فوری طور پہ خبر دے دی، اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ 3 دن کے بعد خبر دی تھی، بعض روایتوں کے اندر لفظ ملیہ ہے کہ عرصے کے بعد خبر دی تھی. اس کی تعویل یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس میں جو لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگ فوراً اٹھ کے چلے گئے تھے. جو فوراً چلے گئے تھے ان کو تو بعد میں معلوم ہوا، اور جو موجود رہے ان کو اسی وقت معلوم ہو گیا. تو جو مجلس میں نہیں تھے ان کے اعتبار سے 3 دن اور ملیہ، اور جو موجود تھے ان کے لیے فوراً اس کا علم ہو گیا. قال ابو عبداللہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی اس باب کو لائے تھے نا دین اور ایمان دونوں ایک ہیں یہ بتانے کے لیے، تو وہ استدلال فرما رہے ہیں. جعل ذلك كله من الایمان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو ایمان بنا دیا. بھائی ایمان کی بات ہے، بس دین کو بتانے کے لیے تو معلوم ہو کہ دین اور ایمان ایک ہیں، اور دین مرکب ہے لہذا ایمان بھی مرکب ہے. باب حدثنا ابراہیم بن حمزة قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد الله ان عبد الله بن عباس اخبره قال اخبرني ابو سفیان بن حرب ان هرقل قال له سألتك عن هل يزيدون ام ينقصون فزعمت أن يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فزعمت ألا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد أو كما قال. دیکھو یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کا کوئی عنوان نہیں قائم فرمایا، اور یہ بات ہم آپ کو پیچھے بتا چکے ہیں کہ ایسا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 2 وجہ سے کرتے ہیں. یا تو قاری کے ذہن کی تربیت کے لیے کہ وہ بھی اپنے آپ کو عنوان لگانے کی کوشش کریں خود اور ان کے اندر بھی صلاحیت پیدا ہو، یا پھر یہ بتانے کے لیے کہ اس باب کا مضمون پچھلے باب کا تتمہ ہے اور لاحقہ ہے. یہاں یہ باب اسی قبیل سے ہے کہ جو بات پچھلے باب کے اندر بیان کی گئی ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، وہی بات یہاں بیان کی جا رہی کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن تھوڑا سا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جب جو بات سابقہ باب میں ہے وہی بات اس حدیث کے اندر ہے جو اس باب میں لائی جا رہی ہے، تو علیحدہ باب لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اسی باب کے اندر ڈبل حدیث رکھ دیتے. ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ بات تو وہی ہوتی ہے، مضمون تو وہی ہوتا ہے، لیکن نہج بدلا ہوا ہوتا ہے، تو نہج کی تبدیلی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس پر باب کا عنوان لگا دیتے ہیں. ایک وجہ یہ بھی بیان کی حضرات علماء کرام نے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ذرا سے اشاروں کا بھی سہارا لے لیتے ہیں، لیکن جہاں ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں گرفت ہو سکتی ہے تو وہاں صاف طور پر دعویٰ نہیں کرتے. یہاں بھی یہی چیز ہے. اس روایت کے اندر جہاں ایمان کی تمامیت کا تذکرہ ہے نا، حتی یتم، ایمان کی یہی شان ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے، تو یہاں کثرت ایمان کا تذکرہ نہیں ہے، کثرت مومنین کا تذکرہ ہے. بھئی سوال یہ ہے کہ یزیدون ام ینقصون، جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے مرحلے میں ایمان لے آئے ہیں وہ گھٹتے ہیں کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟
اب بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو کون بڑھ رہا؟ ایمان والے ایمان نہیں بڑھ رہا، ایمان والے بڑھ رہے ہیں، لیکن لفظ ایمان کا آیا ہے تو صرف لفظ کی مناسبت کی وجہ سے امام بخاری نے استدلال کیا کہ دیکھو یہ ایمان کے لیے کیا حتی یتیمہ، جہاں تک کہ ایمان کامل ہو جاوے، اور کامل ہوتا ہے کسی شے میں کوئی چیز ملانے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اجزاء ہیں اور ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ لیکن پکڑ ہو سکتی تھی نا کہ حضرت یہاں حتی یتیمہ کے اندر مومنین کی کثرت کا تذکرہ ہے، ایمان کی کثرت کا تذکرہ، تو آپ کا مدعا تو ثابت نہیں ہوگا، تو باقاعدہ صراحت کے ساتھ عنوان قائم نہیں کیا، بس بابن کے کس چیز کو رکھ دیا کہ بات چلی نہیں چلی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بابن، دیکھو روایت یہ وہی ہے جو کتاب الوحی کے اندر اسی کتاب میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ یہاں ابو سفیان سے ہرقل روم کے بادشاہ نے 10 یا 11 سوال کیے تھے اور ابو سفیان نے ان کا جواب دیا تھا، اور پھر ان جوابوں پر ہرقل بادشاہ روم نے تبصرہ کیا تھا، تو پوری تفصیل گزر چکی ہے، تھوڑا سا حصہ لائے ہیں حتی یتیم الایمان کی وجہ سے۔ وبه قال حدثنا ابراهيم بن حمزة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس اخبره قال اخبرني ابو سفيان بن حرب ان هرقل قال له، ابو سفیان ابن حرب نے یہ بات بیان کی ہے، یہ ابو سفیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں۔ پہلے یہ ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے تھے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہے۔ قال له سالتک، ہرقل نے یوں کہا ابو سفیان سے، میں نے تجھ سے پوچھا تھا کیا ایمان والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ فزعمت، تو تو نے بتایا، انہم یزیدون، کہ وہ تو بڑھتے جا رہے ہیں۔ وکذالک الایمان حتی یتیمہ، اور ایمان کا یہی حال ہوتا ہے یہاں تک کہ درجے تمام کو پہنچ جاتا ہے۔ بس یہ جملے سے استدلال ہے۔ وسالتک هل يرتد احد سخطة لدینہ، اور میں نے تجھ سے پوچھا کیا کوئی شخص دین سے پھر رہا ہے دین سے نفرت کر کے؟ تو تو نے بتایا کہ نہیں، اور ایمان کی یہی شان ہے کہ جب اس کی بشاشت دلوں میں اتر جاتی ہے تو پھر کوئی شخص بھی اس دین کو ناپسند نہیں کرتا ہے۔ دیکھو بہت سے لوگ ایمان لانے کے بعد ارتداد کا شکار ہوئے۔ مدینہ منورہ کے اندر قبیلہ قرینہ اور کفل کے لوگ آئے تھے، مدینے میں ان کو آب و ہوا راس نہیں آئی، تو پیغمبر علیہ السلام نے ان کو بھیج دیا تھا جہاں جنگل میں اونٹ رہتے تھے بیت المال کے، وہاں جا کر اونٹوں کا پیشاب اور دودھ استعمال کیا، پھر صحت مند ہو گئے، اور پھر یہ بات ہے وہاں سے مرتد ہو کر کے اونٹوں کو لے کے بھاگے، چرواہے کو قتل کر دیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو گرفتار کیا اور پھر حرہ کے میدان میں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے آنکھیں نکال کے چھوڑ دیا، تڑپ تڑپ کے وہ لوگ مر گئے، مشکات کے اندر یہاں پہنچ چکے۔ تو اب یہاں یہ کہا گیا کہ ایمان لانے کے بعد کوئی مرتد نہیں ہوتا، جبکہ دنیا میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو مرتد لوگ ہوئے ہیں، تو اس کو سمجھو۔ یہاں دعویٰ کیا ہے؟ دو باتیں ہیں یہاں دعوے کے اندر، کہ جب دل کی بشاشت، جب ایمان کی بشاشت دل میں اتر جائے، یعنی ایمان دل میں رچ اور بس جائے، پھر جو ہے ارتداد نہیں ہوتا۔ لہذا جن لوگوں کا ارتداد ہوا اس زمانے میں، ابھی ان کے دل میں ایمان رچا اور بسا نہیں تھا، اس لیے وہ مرتد ہو گئے۔ دوسری بات، یہاں دعویٰ یہ ہے کہ دین کو برا سمجھ کر کے، دین کی کسی نقص اور کمزوری کی بنیاد پر کوئی دین کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ کوئی کمزوری ہے نہیں۔ لیکن کوئی آدمی جو ہے لالچ کے اندر چھوڑ دے، کسی دنیاوی غرض کے لیے چھوڑ دے، تو وہ اس دعوے کے منافی۔ یعنی یہ جو دعویٰ ہے کہ ایمان لانے کے بعد کوئی مرتد نہیں ہوتا، اس کے لیے دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایمان رچ اور بس گیا ہو اس کے دل کے اندر، اور ایک یہ ہے کہ بغیر کسی لالچ کے وہ مرتد نہیں ہو سکتا۔
لیکن کسی کے دل میں ابھی ایمان رچا اور بسا ہی نہیں، وہ مرتد ہو جائے تو وہ اس دعوے کے خلاف نہیں ہے، یا آدمی کو کوئی بڑا لالچ دے دیا گیا اور حب دنیا کی وجہ سے وہ اس کا شکار ہو گیا، تو ایسی صورت کے اندر بھی جو ہے وہ اس دعوے کے خلاف نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، اور ایمان کی یہی صورت اور کیفیت اور حالت ہے کہ جب اس کی بشاشت دل میں اتر جاتی ہے تو کوئی اس کو ناپسند نہیں کرتا ہے۔ چلو باب فضل من استبرا لدینہ، من استبرأ لدینہ، اس شخص کی فضیلت کا بیان جو اپنے دین کو بچا لے۔ دیکھیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی باب یہاں پر لائے ہیں اور اس سے اپنا مدعا ایمان کے مرکب ہونے کا ثابت کرتے ہیں۔ وہ استدلال کس طرح، اس کو آپ سمجھ لیجیے۔ اس روایت میں ورع اور تقوی کا بیان ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ورع اور تقوی کو ایمان قرار دیا، اور ورع اور تقوی ایک عمل ہے، لہذا معلوم ہوا کہ عمل ایمان کا جز ہے اور ایمان مرکب ہے۔ جواب اس کا وہی ہے کہ یہ کمال کے اجزاء ہیں، اجزاء مکملہ ہیں، اجزاء مقومہ نہیں ہیں۔ یہ روایت جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لائے ہیں یہ بڑی اہم اصولی ہدایت پر مشتمل ہے، اسی لیے پیچھے ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں اور میں نے ان 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے کہ ان 4 حدیثوں پر اگر انسان عمل کر لے تو پورے دین کا احاطہ ہو جائے گا، وہ پورے دین پر عامل ہو جائے گا۔ وہ جو 4 حدیثیں انہوں نے منتخب فرمائی ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جس کو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الهما يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا الحلال بین والحرام بین، حرام حلال چیزیں بالکل واضح ہیں تو بے تکلف انہیں اختیار کرو، اور حرام چیزیں بھی واضح ہیں لہذا ان سے ہر حال میں گریز اور اجتناب کرو، لیکن کچھ چیزیں مشتبہ ہیں۔ دیکھو مشتبہ کا مصداق کیا ہے؟ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ایسی باتیں کہ جن کے لیے کچھ ایسا بھی لگتا ہو بعض دلائل اور قرائن کی بنیاد پر کہ شاید یہ جائز قرار دے دی جائیں، اور کچھ قرائن اور دلائل سے ایسا لگتا ہو کہ ان کے لیے جواز کا فتویٰ نہیں ہے، تو یہ چیزیں مشتبہ ہیں، لہذا احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دو۔ لیکن استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ روایت کا مطلب یہ ہے کہ عوام الناس کے سامنے آنے والی کوئی ایسی نئی چیز جس کے بارے میں ان کے سامنے کوئی فتویٰ اب تک نہیں آیا کہ اس کو علماء نے حلال قرار دیا ہے یا حرام قرار دیا ہے، تو ایسے موقع پر بعض لوگوں کا مزاج تو یہ ہوتا ہے جو لاپرواہی کا مزاج ہے کہ بھئی ابھی تو کوئی فتویٰ اس کے بارے میں آیا نہیں جواز یا عدم جواز کا، تو ابھی تو ہم اس کو ناجائز کیوں مانے، ابھی کر لو اس کام،
جب مفتیان کرام اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دے دیں گے تو چھوڑ دیں گے ہم اس کو. ایک نقطۂ نظر تو لوگوں کا یہ ہے جو غلط ہے. اور دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ بھی ابھی جواز اور عدم جواز کا فتویٰ ہمارے سامنے نہیں آیا تو ابھی سے چھوڑ دو. بعد میں علماء اگر جواز کا فتویٰ دیں گے تو اختیار کر لیں گے ورنہ چھوڑ ہی رکھا ہے. یہ اس حدیث کا اصل پیغام ہے کہ کسی چیز کے بارے میں اگر ابھی جواز کا فتویٰ نہیں آیا ہے تمہارے سامنے, تمہیں حکم شرعی اس کا معلوم نہیں ہوا ہے, تو اب ایسے مت چلو کہ صاحب جب حکم شرعی معلوم ہوگا تو چھوڑ دیں گے نا, بلکہ یہ رخ بناؤ کہ اگر حکم شرعی جواز کا ہوا تو اختیار کر لیں گے, بعد میں فی الحال تو اس کو ناجائز ہی مانو اور اس کو چھوڑ دو. اس میں احتیاط کا پہلو ہے, اس لیے کہ اگر وہ چیز ناجائز نہیں ہے جائز ہی ہے اور آپ نے اس کو نہیں کیا تو کوئی حرج کی بات نہیں, ہر جائز کو کرنا فرض تھوڑی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ناجائز ہو اور آپ نے کر لیا اس کام کو, جب ناجائز ہونے کا فتویٰ آئے گا تو پھر کیا کرو گے؟ جو ہو چکا اس کو کیسے واپس لاؤ گے؟ اس کو تو واپس نہیں لا سکتے. جو کھا لیا اس کو کیسے طے کر کے نکالو؟ اس حدیث میں یہ اصولی ہدایت دی گئی ہے کہ جس چیز کے بارے میں حکم شرعی معلوم نہ ہو تو ہمیں یہ رخ اپنانا چاہیے کہ ابھی اس کام کو چھوڑ دو. جب حکم شرعی واضح ہو جائے گا جواز اور عدم جواز کا, عدم جواز ہے تو ہم چھوڑ ہی رہے ہیں تو بھی چھوڑیں گے, اور جواز کا رخ سامنے آئے گا تو پھر اس کو اختیار کر لیں گے. بعد میں آدمی اگر یہ رخ اپنائے گا تو کسی غلطی کے اندر مبتلا نہیں ہوگا اور اس کا دین بھی محفوظ رہے گا, اس کی آبرو بھی محفوظ رہے گی. اسی کو حضرت استاد محترم نے یہ جو تشریح کی ہے یہ ترمذی شریف کی ایک روایت کے مطابق کی ہے. ترمذی شریف کے اندر روایت ہے وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ. یہ الفاظ ہیں وہاں پہ کہ مشتبہ یعنی یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. ابھی اس کے بارے میں کوئی فتویٰ ہمارے سامنے نہیں آیا ہے تو اس کو متروک رکھو, اس سے بچ کے رہو. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے, اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. فمن اتقى المشبہات, دیکھو ایک نسخہ یہ مشبہات ہے, دوسرا نسخہ فمن اتقى الشبہات, دونوں کے معنی ایک ہی ہیں. بس جس شخص نے مشتبہ چیزوں سے خود کو بچا لیا تو اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی آبرو بھی بچا لی. وَمَن وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ, اور جس شخص نے مشتبہ چیزوں میں خود کو مبتلا کر دیا کراعٍ, ایک مثال سے اس کو واضح فرمایا کہ دیکھو گورنمنٹ کچھ جگہوں کو اپنے لیے ریزرو کر لیتی ہے, عوام الناس کو اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہوتی. وہ جو ریزرو ایریا ہے اس کو عربی زبان کے اندر حما کہتے ہیں. سرکار کی طرف سے سرکاری جانوروں کی چراگاہ کے لیے جو ایریا محفوظ کر دی گیا ریزرو کیا ہے, وہ حما ہے. فرمایا کہ جیسے دنیا کے بادشاہ اپنے لیے کچھ جگہیں ریزرو کر لیتے ہیں کہ حکومت کے استعمال کے لیے ہے, عوام الناس کے لیے اس کا استعمال ممنوع ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کچھ چیزوں کو ایسے ہی ریزرو کر دیا ہے کہ عوام الناس کو ان چیزوں کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے. وہ ریزرو ایریا کیا ہے؟ وہ ریزرو ایریا محارم, حرام چیزیں ہیں کہ حرام چیزوں کے قریب کسی انسان کو آنے کی اجازت نہیں. اب مثال دیا آپ نے کہ جو سرکار کا ریزرو ایریا ہے, اگر کوئی چرواہا اپنے جانوروں کو لے کر اس ریزرو چراگاہ کے بالکل ڈول پر ہے, سرحد پر ہے, اب وہ چرواہا کچھ دیر کو نماز پڑھنے لگ گیا, کھانا کھانے لگ گیا, تھکا ہوا تھا, کچھ دیر کو آنکھ بند کر کے لیٹ گیا, جانوروں سے غافل ہو گیا, تو یہ ڈول پہ ہے نا جانور, ذرا سے ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو کہاں پہنچیں گے؟ سرکاری چراگاہ کے اندر پہنچ جائیں گے اور پھر آ کر کے دھلائی ہوگی. اور اگر یہ چرواہا پہلے ہی محتاط ہے کہ اس سے 1 کلومیٹر دور ہے پہلے, تو مان جا رہے وہاں تو سرکاری علاقہ پہلے دور رہو 1 کلومیٹر,
اب اگر کبھی تھوڑی بہت دیر کو غفلت بھی ہو گئی، نماز میں لگ گیا، کھانے پینے میں لگ گیا، تھوڑی دیر کو آرام میں لگ گیا، اور جانور تھوڑے بہت آگے بڑھ بھی گئے تو ابھی یہی رہیں گے، اس ریزرو ایریا کے اندر نہیں۔ ایسی ہمارا جو نفس ہے یہ بھی ایک جانور ہی تو ہے۔ اب اگر ہم نے اس کو بالکل مشتبہ چیزیں بھی ہم نے عمل میں لے لی تو گویا حرام کی سرحد پہ کھڑے۔ حرام اور حلال کے درمیان یہ مشتبہ ایریا ہے، جب ہم نے اس کو بھی کراس کر دیا اور پار کر دیا، ڈال پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو اب جو نفس مزید خواہش پیدا کرے گا تو اگلا قدم کہاں جائے گا؟ حرام کے اندر جائے گا۔ لہذا حرام سے اگر بچنا ہے تو مشتبہ سے بچو، کیونکہ کبھی اگر نفس کے اندر بہت طغیان اور سرکشی ہو بھی گئی تو بہت ہی بڑھے گا تو کہاں تک جائے گا؟ مشتبہ تک جائے گا، زیادہ زیادہ حرام سے پھر بھی بچا رہے گا۔ اور جب مشتبہ ایریا پہلی پار کر دیا، عبور کر دیا، تو اب اگر بڑھے گا تو کہاں جائے گا؟ سیدھا حرام کی وادی کے اندر چلا جائے گا۔ تو گویا حرام سے بچنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ عام مشتبہات سے بچو، مکروہات سے بچو۔ اگر مکروہ تحریمی سے بچنا ہے تو حرام سے بچنا ہے تو مکروہ تحریمی سے بچو، مکروہ تحریمی سے بچنا ہے تو مکروہ تنزیہی سے بچو، مکروہ تنزیہی سے بچنا ہے تو خلاف اولا سے بچو، تو بچ جاؤ گے۔ جو آدمی خلاف اولا کا بھی ارتکاب نہیں کرتا، اگر کبھی غفلت کا شکار ہو تو زیادہ سے زیادہ کہاں جائے گا؟ مکروہات تنزیہیہ کے اندر جائے گا۔ اور جو آدمی مکروہات تحریمیہ تک تو پہنچ چکا ہے تو اب اگلا قدم کہاں جائے گا؟ صحیح حرام چیزوں کے اندر جائے گا۔ تو احتیاط کا پہلو، اس کا اہم پیغام یہ ہے کہ انسان کو محتاط زندگی گزارنی چاہیے۔ محتاط زندگی گزارے گا تو حرام چیزوں سے اور گناہوں سے بچا رہے گا اور اس کی آخرت بنی رہے گی۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، اور جو آدمی مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہو گیا تو وہ تو ایسا ہے جیسے کوئی چرواہا اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے سرکاری چراگاہ کے بالکل قریب، یوشکو، ان قریب ایسا ہوگا کہ وہ سرکاری چراگاہ میں پہنچ جائے گا۔ سنو، ہر بادشاہ کے لیے ایک حما ریزرو ایریا ہوتا ہے، سنو، اور اللہ کا ریزرو ایریا اس کی سرزمین میں اس کے محارم ہیں۔ سنو، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ، جسم کے اندر ایک گوشت کی بوٹی ہے، وہ بوٹی صحیح ہو جاتی ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وہ بوٹی خراب ہو جاتی ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پورے انسان کے اعضاء جو ہیں یہ دل کے غلام ہیں۔ دل میں جو داعیہ پیدا ہوتا ہے اعمال وہی کام کرتے ہیں۔ دل میں خراب باتوں کا داعیہ پیدا ہوگا تو آنکھ، زبان، کان، یہ ہاتھ، ساری چیزیں غلط کاموں کی طرف چلیں گی۔ دل میں اچھے کام کا جذبہ پیدا ہوگا تو یہ تو اپنے ہاتھ، پاؤں، زبان، ناک، کان، جن کی حفاظت کا آپ کو مکلف بنایا گیا، ان کی حفاظت کا آسان راستہ یہ ہے کہ دل کو صاف کر لو۔ دل صحیح ہو گیا تو آنکھ، ناک، ہاتھ، پاؤں، ساری چیزیں خود بخود صحیح ہو جائیں گی، ان کے لیے علیحدہ سے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اصل محنت کا میدان انسان کے لیے کیا ہے؟ اس کا قلب ہے۔ قلب کو مزکہ کر لو تو ساری چیزیں خود بخود درست اور صحیح ہو جائیں گی۔ سنو، وہ گوشت کی بوٹی جو ہے وہ دل ہے۔ دل انسان کے لیے بادشاہ ہے پوری باڈی کا۔ یہ دل صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو جائے گا۔ دل میں فتور پیدا ہو گیا تو ساری چیزیں غلط روش پر چل پڑے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ کچھ پوچھنا تو نہیں کسی کو بھائی؟ جی جی ہاں، تو وہ بھی اس دعوے کے خلاف نہیں، اس لیے کہ خوف سے جو مرتد ہوگا وہ دین کو برا سمجھ کے نہیں ہوگا، اور یہاں کہا کہ دین کو برا سمجھ کے مرتد نہیں ہوگا۔ خوف میں ہو، لالچ میں ہو، ابھی ایمان رچا بسا نہ ہو، ان تینوں صورتوں میں اگر ارتداد ہوتا ہے تو وہ اس دعوے کے خلاف نہیں ہے۔ حشر کا میدان دنیا میں کس جگہ لگے گا؟ جی، حشر کا میدان جو لگے گا سنا کے دنیا میں لگے گا، عرفات کے میدان کو کہتے ہیں بھائی۔ تو سبھی لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے۔ کیا اشکال ہے اس میں؟ یہ کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگلے پچھلے سارے لوگ بہت ہوں گے وہ تو
پچھلی امتیں بھی ہوں گی. تو سارے لوگ جو ہوں گے ان کو کون جمع کرے گا وہاں پہ؟ جی کون جمع کرے گا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ چاہیں تو اس کو کتنی بڑی وسعت دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے. جی وہ انتظام انسانوں کا نہیں ہوگا تو حساب جگہ تو اتنے سارے کیسے آئیں گے؟ تو انتظام کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا. اللہ کو تھوڑی کچھ کرنا، اللہ کو تو صرف ارادہ کرنا اپنے آپ ساری چیزوں میں. فرض نماز ہوتی ہے اس میں والی سب پوری ہو گئی ہے تو وہ پیچھے ایک شخص لگا جی، تو وہ جی کسی کو آگے سے لے کر آئے، آگے سے جو لیں گے وہ بیچ میں سے لیں گے، سائڈ میں بیچ میں سے. کوئی دلیل وغیرہ ہے جی کوئی دلیل ہے؟ بھائی بیچ میں سے لیں گے اس لیے کہ نماز میں چلنا یہ درست نہیں ہے. کنارے سے لے کر کے آئیں گے تو بہت چلنا پڑے گا اس کو، اور اگر زیادہ چلے تو آدمی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. آپ بیچ میں سے اس کو کھینچیں گے کیونکہ بیچ میں آپ کو کھڑا ہونا امام کے بیچ میں. جو بیچ میں جگہ رہ گئی اس کا کیا ہوگا؟ صفوں میں بیچ میں خالی جگہ نہ رہے اس کے مکلف آپ نماز کی ابتدا کے وقت میں کہ جب نماز شروع کی جائے اس وقت صفوں میں خلل نہ ہو، صفوں میں فرجہ نہ ہو، خالی جگہ باقی نہ رہے. لیکن بیچ میں کسی عارض کی وجہ سے اگر جو ہے فرجہ ہو جاوے، صف میں خلل ہو جاوے، خالی جگہ ہو جاوے تو وہ مضر نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی آدمی نے بیچ صف میں نیت باندھی ہوئی ہے، اس کا بیچ موجود ہو گیا، کیا کرے گا؟ شریعت کا حکم یہ کہ فوراً چلا جائے کہ یہاں سے نماز ختم کر دے. اب وہ گیا تو یہ بیچ میں فرجہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب جو ادھر کھڑا یہ ادھر کھڑا ان کا کوئی قصور ہے؟ کیونکہ نماز شروع ہونے سے پہلے تو ان کی حکم تھا کہ یہ ادھر ملتا یہ ادھر ملتا. اب نماز شروع ہو گئی تو دونوں کو اپنی جگہ کھڑا رہنے کا حکم ہے. یہ مثال کے طور پر جو ہے امام کا وضو ثابت ہو گیا تو اسے خلیفہ بنانا کسی کو کہاں سے بنائے گا؟ اپنے پیچھے سے لے گا نا، پیچھے سے لے لیا تو وہاں جگہ خالی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو جو دوران صلاۃ فرجہ قائم ہو جائے اس کے ہم مکلف نہیں. مکلف کس فرجہ کو پر کرنے کے ہیں؟ جو نماز شروع ہونے سے پہلے صف بندی کے وقت. تو اگر ایسی ضرورت پیش آئے تو بیچ ہی میں سے لینا چاہیے، کنارے میں سے نہیں لینا چاہیے، کیونکہ کنارے سے لے گا تو کثرت مشی ہوگی جو نماز کی حالت کے منافق ہے، اس لیے بیچ میں سے لے سکتا ہے. اس وقت نے پڑھا ہے جی کہ سائڈ میں سے لیں گے، انہوں نے نہیں بتایا. کون سے مولانا امیر صاحب نے انہوں نے دلیل دی ہے کہ اگر ہم بیچ میں سے لیں گے تو صف میں خلل ملل ہو جائے گا، یعنی کہ پھر ملائیں گے ان کو آپس میں. ایسا نہیں، اور سائڈ میں سے لیں گے تو سائڈ میں سے لینے کے بعد ہمیں پیچھے کھڑا ہو جائے، وہاں بیچ میں نہ لائے، ہمیں پیچھے سائڈ میں کھڑا ہو جائے. اس میں تو دو خرابی ہو جائیں گی. حدیث میں ہے توسط الامام، جب تم صف میں آ کر کھڑے ہوا کرو تو صف کہاں سے بنانی شروع کرو؟ بیچ میں سے بنانی شروع کرو. اب اگر کنارے میں سے لے کے کنارے میں کھڑا ہو گیا تو یہاں ہوگی، اب تیسرا آئے گا تو وہاں کھڑا ہوگا، کوئی نہیں کھڑا ہوگا، چوتھا آئے گا، اور اگر جو ہے اور آنے والے بیچ میں کوئی سب میں فرجہ پیدا ہو جائے گا. ایسا نہیں. اگر ایسا کریں گے تو توسط الامام کی مخالفت لازم آئے گی. حدیث میں نا توسط الامام، جب صف بنایا کرو تو امام کو بیچ میں لے لیا کرو. اور یہ بات جب بھی ہو سکتی جب امام کے پیچھے سے صف بنانی شروع کی جائے. چنانچہ جب ہم روز نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں صف بنانا؟ بیچ سے شروع کرتے ہیں، دونوں طرف کو بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو صف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ سے شروع
کیے جاوے کنارے سے نہیں. دو کتابوں میں بات آ رہی ہے والی ترمذی شریف میں ابو داؤد شریف میں مفتی صاحب کی بات الگ ہے اور مولانا صاحب کی بات الگ ہے. انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ وہ بیچ سے بتا رہے تھے کہ بیچ میں سے نہیں مفتی صاحب بیچ ہی میں سے صحیح. اور مطلب کہہ رہے تھے نہیں سائڈ میں بیچ ہی میں سے صحیح. جن لوگوں نے بیچ کو بتایا ان کی بات صحیح بات ہے. کہتے ہیں کوئی دلیل ہو دلیل لے کر جی کوئی دلیل ہو دلیل دلیل یہی ہے توسط الامام کہ صف بندی کے لیے حکم یہ ہے کہ امام کو بیچ میں رکھو اور وہ جب بھی ہوگا جب صف امام کے بالکل پیچھے سے شروع ہو جائے. تو یہ دلیل ہے کہ نیا آنے والا کہاں کھڑا ہوگا؟ بیچ میں کھڑا ہوگا. اب یہ بیچ میں کھڑا ہوتا ہے اور وہاں سے کھینچ کر کے لاتا ہے تو کثرت مشی لازم جو منافی ہے صلاح اور آگے سے کھینچتا ہے تو کثرت مشی. اب رہا وہ سوال کہ فرجہ قائم ہو جائے گا تو اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ فرجہ نہ رہے اس بات کے مکلف ہم اس وقت میں جب صف بندی کی جا رہی ہے تکبیر تحریمہ سے پہلے. اب نماز شروع ہو گئی اس کے بعد کسی عارض کی وجہ سے اگر خلل پیدا ہوتا ہے فرجہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسے اس کی دو نظیر میں نے آپ کو پیش کی کہ امام کو اگر کسی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے تو وہ جائے گا تو کہاں سے لائے گا؟ کنارے سے. پیچھے سے لے گا تو فرجہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے نا. کوئی آدمی مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا اتفاق سے بالکل صف کے بیچوں بیچ کھڑا یا کہیں بھی کھڑا, جب وہ ایک دم وہاں سے نکلے گا تو صف میں فرجہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جو فرجہ نماز کے شروع ہو جانے کے بعد کسی عارض کی وجہ سے ہو وہ فرجہ جو ہے ممانعات میں شامل نہیں. اور جو یہ ہے کہ صفوں میں فرجہ نہیں ہونا چاہیے وہ کب؟ نماز شروع کرنے سے پہلے جب صف بندی کرو تو مل کے کھڑے ہو. اب کسی عارض کی وجہ سے بیچ میں ایسا ہو جاوے تو اس سے کوئی فرق نماز خراب نہیں ہوئی بیچ ہی میں سے ہٹانا چاہیے. دلیل سمجھیے توسط الامام اس میں صف بندی امام کے پیچھے سے کرو. اگر وہ وہاں کھڑا ہوگا اس آدمی کو کھینچ کر کے تو نتیجے میں بھی حدیث چھوٹ جائے گی توسط میں نے یہ بات ہے جس سمجھ یہ پڑھا کہ امام کے پیچھے سے شروع کریں گے سب تو کہہ لیں گے نہیں تو مجبوری ہے. جب اکیلا رہ گیا تو وہ سائڈ میں چلا آئے گا امام پیچھے کھڑا ہو جائے گا. اس کے بعد تو کوئی آنے نہیں. اگر کوئی آئے گا یہ گمان ہے تو پھر اکیلے پیچھے کھڑا ہو جائے. بیچ ہی کی بات راجے اور یہ حکم جو ہے اس پہ ہر جگہ عمل کرنے کو بھی پوری احتیاط رکھنی چاہیے. پڑھے لکھے لوگوں میں تو یہ عمل کر لو چونکہ مسائل شرعیہ سے بڑی ناواقفیت ہے. ایسی الٹ لوگ کھڑے ہوئے ہیں بالکل آپ نے کھینچ لیا وہ ہتھیلی کی دھتری کر دے گا نماز